آپ اور ذرا آگے بڑھیں، اب ذرا آگ کا جائزہ لیں کہ آگ کو کیوں پیدا کیا گیا اور آگ اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا نہیں۔ تو آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو معلوم چلے گا آگ کو جو وجود ملا اس کی وجہ یہ تھی تاکہ وہ جلائے، تاکہ وہ چیزوں کو گرم کرے، کھانے پکانے میں کام آئے، انسان کو گرمی دے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقاصد کے تحت آگ کو زندگی عطا ہوئی، آگ کو وجود ملا۔ جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، یہاں پر ایک باغیچے کا ذکر ہے کہ اس باغیچے پر ایک آگ آئے اور آگ اس کو جلا ڈالے۔ تو آگ کا کام ہے جلا ڈالنا، لیکن یاد رہے جس دن یا جس وقت آگ اپنے مقصد کو کھو دے اور آگ راکھ بن جائے تو پھر اس کا وہ مقصد فوت ہو چکا، پھر اس کی وہ اہمیت نہیں رہ پاتی جو اہمیت ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ آگ جب راکھ بن جائے تو اس کی کچھ بھی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ راکھ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کفار کے اعمال کو اسی راکھ سے تشبیہ دی ہے اور بتایا کہ جس طریقے سے راکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ہوا کا ایک جھونکا آئے گا اور راکھ کو بہا لے جائے گا، بالکل اسی طریقے سے کفار کے اعمال ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی راکھ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 13واں پارہ ہے، سورہ ابراہیم ہے، ارشاد ربانی ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ کافروں کے اعمال بالکل راکھ کی طرح ہیں کہ جس دن کوئی ہوا کا جھونکا آئے گا سارے راکھوں کو اڑا کر لے کے چلا جائے گا۔ معلوم کیا چلا، آگ جب تک آگ ہے اس کی اہمیت کی جاتی ہے، لیکن جو ہی آگ راکھ بن جائے پھر اس کا مقصد ختم ہوتا ہے اور پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔